أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. میں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. کردار حیدر، ابو الحسن، سمر حیدر اور صاحب ٹھیک ہیں. رئیسہ خانم، ربینہ خانم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ناشتہ ہو گیا آپ لوگوں کا؟ کیا ہوا؟ چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب جی میزان صرف. میزان الصرف میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ میزان جی کس چیز کے بارے میں؟ میزان الصرف میں فعل مضارع کے بارے میں. فعل مضارع کے بارے میں چل رہی تھی. فعل مضارع کے بارے میں ہم نے فعل مضارع مثبت معلوم بنانے کا طریقہ پڑھا. ٹھیک ہے. جی ہم نے آغا. بتایا تھا کہ فعل مضارع بنانے کے لیے 4 اسٹیپ ہیں. پہلا کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو ماضی مطلق مثبت معلوم کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے علامت مضارع یا کے شروع میں پڑھائیں گے. پھر فعل کو ساکن یعنی فعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، بات کے مطابق کر دیں گے. اور لام الفعل کو ضمہ دیں گے تو پہلا صیغہ ہم کے تیار ہو جائے گا. پہلا صیغہ بن جائے گا. پہلا صیغہ بن جائے گا. ابھی ٹھیک ہے، پہلا صیغہ بن جائے گا. باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنتے ہیں. اور فعل مضارع کے اندر علامت مضارع کیا کیا ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہیں. علامت مضارع فعل مضارع میں 4 ہیں. کون کون سی؟ حمزہ یا حمزہ تا یا نون. آتین حمزہ 13ویں صیغے میں. روبینہ میں حمزہ 13ویں صیغے کے شروع میں آتا ہے. حمزہ 13ویں صیغے کے شروع میں آتا ہے. اور نون 14ویں صیغے کے شروع میں آتا ہے. یا 4 صیغوں کے شروع میں آتی ہے. کس کس کے؟ واحد، تسنیہ، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں یا آتی ہے. باقی 8 صیغے بچے کون کون سے؟ چوتھا، پانچواں یعنی واحد مؤنث غائب اور تسنیہ مؤنث غائب. اور 7 سے لے کے 12 یعنی واحد، تسنیہ، جمع مذکر حاضر، واحد، تسنیہ، جمع مؤنث حاضر. ان کے شروع میں تا علامت مضارع تا پڑے گی. علامت مضارع تا پڑے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ضمیریں کیا کیا ہوتی ہیں؟ پہلے مضارع میں کتنے طرح کی ہوتی ہیں؟ 2 طرح کی ہوتی ہیں. پہلے مضارع میں ضمیریں یا تو پوشیدہ ہوں گی مستتر، تو وہ 5 جگہ پہ پوشیدہ ہوں گی. نمبر 1 میں ہوا یعنی واحد مذکر غائب میں ہوا. واحد مؤنث غائب چوتھے صیغے میں ہیا. 7واں صیغہ واحد مذکر حاضر میں انتا. 13واں صیغہ واحد متکلم میں انا. چوتھے میں پوشیدہ ہوتا ہے. باقی 9 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے. ضمیر بارز یعنی آشکار ظاہر وہ 4 ضمیریں ہیں جو 9 جگہ ہیں. الف، واو، نون، یا. الف چاروں تسنیہ میں لام الفعل کو فتحہ دے کے الف پڑھاتے ہیں. واو جب مذکر غائب و حاضر اس میں لام الفعل کو ضمہ دے کے واو پڑھاتے ہیں. نون جب مؤنث غائب و حاضر چھٹے اور 12ویں میں لام الفعل کو ساکن کر کے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا 10واں صیغہ واحد مؤنث حاضر میں لام الفعل کو کسرہ دے کے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اعراب فعل مضارع میں بولیے یا ضمہ ہو گیا، ضمے کے بدلے نون. 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے فعل مضارع میں. کون کون سے 5 صیغے میں؟ 1 4 7 13 14. واحد مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. یعنی وہی صیغے جن میں ضمیر پوشیدہ تھی ان میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے. چھٹا اور 12واں صیغہ مبنی ہوتا ہے، اس میں ضمیر نہیں ہوتی، اعراب نہیں ہوتا. ضمیر تو ہوتی ہے نون یضربن تضربن، اعراب نہیں ہوتا کیونکہ مبنی ہے. مبنی میں اعراب نہیں آتا.
مرکل میں اعراب آتا ہے. تو بچے کتنے سیغے؟ 7 سیغے. 7 سیغوں میں ضمے کے بدلے اعراب نون آتا ہے، اسے نون اعرابی کہتے ہیں. چاروں بلے. تصنیہ، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، پانچوں کو 7 جگہ پر نون اعرابی آتا ہے. فرق یہ ہے کہ ان 7 جگہ میں سے 4 جگہ نون اعرابی پہ کسرہ ہوتا ہے چاروں تصنیہ میں، اور 3 میں جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں اعرابی پر فتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کے 14 صیغے بن جاتے ہیں. یہ تو تھا فعل مضارع مثبت معلوم. منفی معلوم بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ فعل مضارع منفی معلوم بتا دی اس کی نہیں، مضارع سے ہی بنتا ہے، مضارع مطلب کیا طریقہ تھا؟ کیسے بنتا ہے؟ اس میں فعل مضارع کی شروع میں لا لگانے سے. فعل مضارع کی شروع میں فعل مضارع مثبت کے شروع میں، فعل مضارع مثبت کے شروع میں لائے نفی بڑھا دیں گے. لائے نفی، ینصرو سے لا ینصرو، یضربو سے لا یضربو، یسمعو سے لا یسمعو. ٹھیک ہے لا نہیں؟ یسمع. بلے آغا. تیسرا ٹھیک ہے، اور بتایا تھا لا ناف لفظ میں کوئی اثر نہیں کرتا فعل مضارع کے، معنی میں اثر کرتا ہے. کیا اثر مانا کا کرتا ہے؟ صدق. معنی میں اثر ڈالتا ہے، مثبت کے معنی کو منفی کر دیتا ہے. باقی وہی چیز رہے گی دو زمانے مضارع میں. وہاں تھا مثلا مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، وہ ایک مار اب ہو جائے گا مدد نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. یہ میں نے کل سمجھا دیا تھا، لکھنے کے لیے لکھوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے منفی کرنے مثبت منفی کرنے کا یہی طریقہ ہے، چاہے معلوم ہو چاہے مجھول. پہلے مضارع کو منفی کرنے کے لیے پہلے مضارع مثبت کے شروع میں لائے نا لائے نا بتایا تھا لائے نا لائے نا لفظ میں کوئی اثر نہیں کرتا ہے. اس کا عمل لفظی نہیں ہوتا، عمل اس کا لفظی نہیں ہوتا، معنوی ہوتا ہے. یعنی لفظ میں عمل نہیں کرتا، معنی میں عمل کرتا ہے. لفظ میں کیا اثر ڈالتا ہے؟ یعنی یعنی مثبت معنی کو منفی میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، مثبت معنی کو منفی میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے مضارع منفی، پہلے مضارع کو منفی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بولیے. پہلے مضارع فعل مثبت کے شروع مضارع میں مثبت لا کے بڑھا شروع دیتے میں ہیں. اب میں نے لائے بتایا نفی لا کئی طرح کے ہوتے ہیں. لا کئی طرح کے ہوتے ہیں، آگے آگے آتے جائیے پڑھتے جائیں گے. ایک لائے نفی یہ ہو رہا، یہ رہا. ایک لائے نفی ہوتا ہے جی. ایک لا شبیب لیسا ہوتا ہے. ایک لا لائے نفی جنس ہوتا ہے. ایک لا لائے عاطفہ ہوتا ہے. بہت سے لا ہیں، یاد رکھیے گا. صحیح ہے نہیں؟ 5 ہے آگا، 5 لا. اور بھی ہو سکتے ہیں، بتائیں گے. مثال میں کون کون جانتا ہے لائن نحو؟ رہی سے جانتے ہوں گے لائن نحو کو، لائن نحو کو. لائن نفی جنس کو سر پہ مقدماتی آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں لائن نفی جنس
جو مبتدا خبر میں داخل ہوتا ہے، نواسف میں آتا ہے ایک لا شبیب الایسا، ماحول شبیب الایسا، ایک لا نبی، جن دو لا تو وہی ہیں، ایک لا عاطفہ ہے جو آپ بہرحال بات کی باتیں ہیں، فی الحال اتنا یاد رکھیے لا نفی، ایک ہوتا ہے نفی، ایک ہوتا ہے نافی۔ علیشہ ہیں جی، السلام علیکم، علی 786 90، ٹھیک ہے آپ بولیے، مثال جی کے آغا طور پر صاحب۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ جی آغا الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی یہاں پہ نیٹ ورک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کس کا؟ میرا؟ جی میرا ہاں، آپ کیا کون ہیں آپ؟ علیشہ زارا نقوی۔ ہاں علیشہ ہیں، تو آواز چینج لگ رہی ہے نا، تو اس لیے لگا مجھے پتہ نہیں کون ہے۔ آپ زور سے بولی تو جی آغا، سمجھ میں آیا۔ ٹھیک ہے آپ؟ جی آغا ٹھیک ہے۔ دیکھیے ینصرو لا ینصرو، کیا تھا یار؟ دیکھیے لفظ میں تو کوئی اثر نہیں ڈالا، ینصرو پہلے بھی ینصرو تھا، ینصرو اب بھی ینصرو، لا نے بس معنی میں اثر ڈالا، لفظ میں نہیں۔ معنی میں کیا اثر ڈالا؟ ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک بار، اللہ ینصرو مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک بار، ٹھیک ہے نہیں؟ بھلے آغا۔ یسمعو، یسمعو سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک بار، لا یسمعو نہیں سنتا ہے نا نہیں سنے گا وہ ایک بار، ٹھیک ہے؟ وہ ایک مرد، بھلے۔ کہاں پر لا یسمعونا قرآن میں آیا پڑھا ہوگا آپ نے؟ آئیے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک بار، لا یضربو نہیں نہیں مارتا مارتا نہیں ہے مارے یا گا، نہیں مارے گا وہ ٹھیک ہے؟ ایک مرد، ٹھیک ہے نہیں؟ بھلے۔ یفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک بار، لا یفتحو نہیں کھولتا ہے وہ نہیں نہیں کھولے گا وہ کھولتا ایک بار، ہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ کھولے گا یہ ایک تو تھا مرد، فعل مضارع منفی، مٹا دو، بھلے آغا۔ لکھ لیا؟ آسان طریقہ ہے منفی کرنے کا، میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کسی بھی فعل کا پہلا چیز بہت اہم ہوتی ہے، باقی تو اس سے بننے والی ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ اب کل ہم نے فعل مضارع مجهول بنانے کا طریقہ بتایا تھا، یہ معلوم ہے؟ یہ مثبت معلوم، یہ منفی معلوم، مجهول بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا فعل مضارع کو؟ قبل آخر سے لاسٹ والے کو بتا دیں گے اور شروع میں پیش دیں گے۔ پیش کیا ہوتا ہے؟ بچے کو علامت مضارع کو علامت کیا نام ضمہ ہے دیتے بنا میں، ٹھیک ہے؟ علامت مضارع کو ضمہ دیں گے۔ آپ قبل آخر میں اگر فتحہ نہیں ہے تو فتحہ دیں گے، جی جیسے یہاں فتحہ نہیں تھا فتحہ دیں گے، جی، ٹھیک ہے؟ فتح اور دیں گے۔ علامت مضارع کو اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دیں گے، یہاں ضمہ نہیں تھا ینصر تھا تو ضمہ دیا، لیکن ایسا بھلے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ما قبل آخر میں فتحہ نہ ہو تو فتحہ دیں گے؟ کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کیونکہ ما حرکت قبل سماعی آخر میں ہوتی ہے۔ آلریڈی فتحہ ہوتا ہے، مثلا تفتحو، تسمعو، یسمعو یا یفتحو، دیکھیں ما قبل آخر کو آلریڈی فتحہ ہے، اور جب ہے تو کوئی بات ہی نہیں، فتحہ دینے کی ضرورت نہیں۔ بھلے، اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے علامت مضارع کو ضمہ دے ہو جائے گا یفتحو، یفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک بار، یفتحو کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا وہ ایک بار، ینصرو بھلے، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک بار، ینصرو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک بار، وہ ایک لا مرد، ینصرو مدد نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا وہ ایک بار، لا ینصرو مدد نہیں کیا جاتا ہے نہیں کیا جائے گا وہ ایک وہ بار، ایک مرد، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بھلے۔ تو انہوں نے کہا ما قبل آخر میں اگر فتحہ نہ ہو تو فتحہ دیجیے، مجبور کرنے کی، اور ہے تو کوئی بات نہیں، اور پھر کہا علامت مضارع پہ ضمہ اگر نہیں ہے تو ضمہ دیں گے، دینا، یا ضمہ نہیں تھا تو ضمہ دیا، لیکن اسی کو باب بھلے، افعال میں لے کے جائیں تو کیا ہے مثال کے طور پر اکرما یکرم، اکرما یکرمو، اذہبا،
باب افعال میں جب لکھے جائیں گے تو اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یکری، یہ مضارع معلوم ہے، مضارع معلوم مجهول کیجیے، ما قبل آخر میں فتحہ نہیں ہے، فتحہ بتا دیجیے، دینا علامت مضارع پہ اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دیجیے، علامت ضمہ مضارع پہ ہے ضمہ ہے گا. یکرا، چلیے نہیں بھلے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہاں پہ علامت مضارع میں جو ہم نے بتایا فتحہ تھا، یہاں علامت مضارع پہ ضمہ کیوں ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ تو یاد رکھنا، جب کبھی وہ فعل مضارع کیا، وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں، جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں، جس کے ماضی کے ہاں پہلے میں 4 حرف ہیں. جیسے رجو مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ یکرمو، اس کا ماضی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یوسرفو مضارع ہے، یوسر کا ماضی کیا ہے؟ صرفا، ٹھیک ہے. یوسارفو، اس کا ماضی کیا ہے؟ صارفا. آپ دیکھیے وہ مضارع جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں، فرق نہیں کرتا کہ چاروں اصلی ہوں، جیسے کہا رہا ہے چاروں اصلی ہیں، 4 ہے نہیں ہے، چاروں اصلی ہیں، یا 3 اصلی ایک زائد ہو، کاف رے میم سواد رے پیڑ سواد رے بھی اصلی ہے، باقی ہے ایک زیادہ ہے، اس میں ایک رے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مضارع کہ جن کا ماضی کا اندر پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں، تو اس مضارع کی علامت مضارع پہ ضمہ آتا ہے. قاعدہ یا قانون یاد رہے گا. انہوں نے کہا تھا فعل آپ مضارع اپنے بنانے کے لیے علامت مضارع بڑھاتے ہیں، لیکن علامت مضارع پہ زبر دیں یا پیش دیں، فتحہ دیں یا ضمہ دیں. بھائی نصارہ میں تو ینصرو علامت مضارع یہاں پہ فتحہ تھا، لیکن یہاں ضمہ ہے. کاش کا نیم یہ ہے کہ جب کبھی کسی مضارع کے ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں تو اس میں علامت مضارع پہ ضمہ آئے گا. باقی اگر 3 حرف ہوں جیسے یہاں تھے، یا 4 سے زیادہ ہوں، یا 4 سے زیادہ ہوں، تو پھر علامت مضارع پہ فتحہ آئے گا. معلوم یاد رکھنا. آقا ایک بار پھر سے بولیے. وہ فعل مضارع، وہ فعل مضارع جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں، اس فعل مضارع کی علامت مضارع پہ ضمہ ہے. لیکن وہ فعل بل. مضارع کے جس کے ماضی میں 3 حرف ہوں، یا 4 سے زیادہ ہوں، 3 ہو یا تو 4 سے کم ہو یا 4 سے زیادہ، 4 سے کم مطلب 3، یا 4 سے زیادہ ہو تو پھر اس کی علامت مضارع پہ فتحہ آئے گا. مثال کے طور پر نصارہ کو دیکھ لیجیے، معافی ہے تو اب جو ہم نے یہ باؤل پہ کو ساکن یعنی فعل کے قد سماعی آخر کو ضمہ علامت مضارع بڑھا دی، تو اس فعل مضارع کے ماضی میں کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف. مثال کے طور پر یستنصرو یا یستغفرو مضارع ہے، کیا ہے؟ ابھی تو علامت مضارع بڑھائیے. اس کا ماضی کیا ہے؟ استغفر. اب اس مضارع میں علامت مضارع کو کیا دیں؟ اس کے ماضی میں کتنے حرف ہیں؟ الف سین دے 3 عین غین پہ رے، 3 اور 3 6 حرف ہیں. تو چاہے 5 حرف ہو چاہے 6، ٹھیک ہے، یا پھر 4 ہو 3 ہو، تو علامت مضارع پہ فتحہ. لیکن اگر اس کے ماضی میں 4 حرف ہیں، فقط ایک جگہ ہے جہاں فعل مضارع پہ کہ ہمیں علامت مضارع کو ضمہ دیں گے، کب؟ جس کا ماضی میں 4 حرف ہو، جس کے ماضی کے پہلے. بس آقا 4 ہو 4 سے زیادہ ہو تو فتح ہی دیں گے، لیکن 4 ہو ہاں، تو 4 سے ضمہ زیادہ دیں ہو گے. تو علامت مضارع پہ فتحہ، اور 4 سے کم ہو تو بھی علامت کم ہو مضارع. تو پھر علامت مضارع فتح آئے گا.
4 ہیں اگر ماضی کے سیغے ماضی کے پہلے سیغے میں 4 حرف ہیں تو پھر اور علامت مضارع ضمہ دوسرے دیں گے. مضارع میں ضمہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 4 بلے حرف ضروری نہیں کہ 4 اصلی ہوں, 3 اصلی بلے زائد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فعل زائد میں بھی کم ہو. سے کم 3 حرف اصلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس میں 3 بلے اصلی کے ساتھ ایک زیادہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بہرحال ہم یہاں آئے پہلے مضارع منفی تھا. یہ تو منفی مٹا دوں. یہ منفی کی مثال بلے ہاں. مضبوط پہ آئیے پہلے مضارع معلوم ہے کسے کہتے ہیں مجبور. پہلے مجبور یعنی وہ فعل کا فاعل علامت ذکر نہ ہو. بتا کر لیا تھا لکھوا آتے ہو بلکہ مطلب گزرے کو خلاف آپ کو پہلے مضارع کو ضمہ نہ ہو تو ضمہ دیں گے. ضمہ دیں گے ما قبل آخر یا ما قبل آخر سے پہلے والا ما قبل آخر حرف کو اگر فتحہ نہ ہو تو فتحہ دیں گے. مضارع معلوم خود ہی انصر یا مثال کے طور پر یا مثال کے طور پر انہوں نے کہا میرے مضارع مثبت میں علامت مضارع کا حرف فتحہ نہیں ہے تو ضمہ نہیں ہے. ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دے گے. دیکھیے انہوں نے کہا مجبور کرنے کے لیے اگر علامت مضارع میں ضمہ نہیں تو ضمہ دیں گے. یہاں علامت مضارع میں ضمہ نہیں تھا تو ضمہ دیجیے. کوئی بات نہیں ہے دکھائی. اور ما قبل آخر میں اگر فتحہ نہیں ہے تو فتحہ دیجیے. یہاں پر پتہ ما نہیں. قبل آخر میں فتحہ نہیں ہے فتحہ دیجیے. یہاں پتہ ہے نہیں ہے. رہنے دیجیے. پتہ ہے یہاں پہ پتہ نہیں ہے. ہو جائے گا ینصرو سے ینصرو یفتحو سے یفتحو یصرفو سے یصرفو. اس کا رکھو. یہاں تک مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ اعتماد مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ اعتماد. کھولتا ہے کھولے گا وہ اعتماد کھولا جاتا ہے کھولا جائے گا وہ اعتماد. یصرفو اور یصرف سمجھ میں آیا. اس کا صرف مطلب کیا کیا ہوگا؟ جاتا ہے کیا جائے گا. جی اس کا دیکھو مطلب یصرف صرف سے ہے بدلنا ایکسچینج کرنا. اچھا اچھا مثلا یصرف الفعل فعل بدلتا ہے اور یہ یصرف الفعل فعل بدلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مٹا بدلنا دو چاہے گا. بلے مٹا دو. سمجھ میں آ گیا پہلے مضارع مجبور کا.
دو ہی کام دیکھیے ماضی کو بھی مجہول کرنے میں کرنے ہیں، دو ہی کام اس میں، فرق یہ ہے کہ ماضی میں ما قبل آخر متصرہ دینا ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی ایک حرف متحرک ہے تو ایک، کئی متحرک ہے سب کو ضمہ دینا ہے، لیکن یہاں ما قبل آخر کو فتحہ دینا ہے مضارع کو مجہول کرنے کے لیے اور فقط علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج نہیں پڑھتے اس کی گردانے کا لکھیے آپ لائیے. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل